وزیر اطلاعات فواد چودھری رہے ہیں۔ اچھی خبروں کا ہفتہ رہا ہے۔ پہلے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک جو سازش ہوئی عدلیہ کے خلاف وہ بے نقاب ہوئی، جس کا جو کڑی سلسلہ جو شروع ہوا وہ رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ سے شروع ہوا اور پھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ایک جعلی آڈیو کے ذریعے یہ ساری بلیک میلنگ کا ایک ریکٹ جو تھا وہ ایکسپوز ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب بھی مریم نواز شریف اور نواز شریف کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ اپنے آخری مراحل پہ پہنچتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جب 25 30 سال حکمران آپ رہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر شعبے میں ہر معاملے میں اپنے جو پروردہ ہیں ان کو وہاں پر لگا دیا جاتا ہے۔ رانا شمیم ایک کریکٹر ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ نون لیگ کے عہدیدار تھے، ان کو اٹھا کے گلگت بلتستان کا چیف جسٹس بنایا گیا اور پھر ان سے مرضی کے ایفیڈیوٹ لیے گئے۔ اس کے بعد جب مریم نواز کا جب کیلیبری فونٹ آئی اور جعلی فونٹ بنی، اس کے بعد ایک وتیرہ بن گیا ہے نون لیگ کے اندر کہ وہ ویڈیوز کو، آڈیوز کو اور پوسٹ کو جعلی کریٹ کرتے ہیں اور اس کو اداروں کے اوپر دباؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں عدلیہ کو اس کا بھرپور نوٹس دینا چاہیے، اور نہ صرف ان کے اوپر جو بدعنوانی کے جرائم ہیں وہ تو ہیں ہی، ان کو اوپر جو شہادتوں کے ساتھ جو کھلاڑ کرنے کا کیس ہے، ٹیمپرنگ ود ایویڈنس کا جو کیس ہے وہ بننے چاہیے، اور ان کو اس کے لیے علیحدہ سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ایک پوری مہم ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری اور فوج کے خلاف چلائی گئی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عدلیہ کو اور پھر فوج کو دباؤ میں لایا جائے، اور اس کے لیے صحافی بھی استعمال ہوئے، اس کے لیے کئی جو اینکرز ہیں ان کو استعمال کیا گیا، پرائیویٹ جو ٹویٹس کرتے رہتے ہیں ان کو استعمال کیا گیا، اور واحد مقصد صرف یہ ہے کہ جو فوج کو اور جوڈیشری کو ایک پریشر میں لایا جائے کہ نواز شریف کے مقدمے جو ہیں ان سے کسی طریقے سے جان چھٹے۔ حالانکہ اس کا جواب صرف ایک ہے کہ آپ نے پراپرٹیز بنائی جو انٹرنیشنل ایک سکیم کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کے سامنے آئیں۔ جب وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ کے پاس صرف ایک ہی جواب ہے کہ آپ نے رسید دینی ہے کہ وہ پراپرٹیز آپ نے کیسے خریدی۔ آپ اس کا جواب نہیں دے رہے، آپ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ہوگا۔ پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں ان میں بھی انشاءاللہ ایز آؤٹ ہوگا جلد۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی شکر ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے دنیا میں عالمی منڈی میں نیچے آئی ہے۔ تقریباً 2 مہینے لگتے ہیں ٹرانزیکشنز میں کہ جب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوں تو اس میں اس کی جو قیمت کا اثر ہے وہ تقریباً 2 مہینے تک ملک میں پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی اثرات جو ہیں یہ پاکستان میں اگر ایسے ٹرینڈ جاری رہا اور یہ نیچے جاتی رہی تیل کی قیمتیں تو اس کا بڑا مثبت اثر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم سعودی عربیہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ایک بار پھر پاکستان کی مدد کی ہے، $3 بلین جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کیا ہے۔ IMF کا معاہدہ جو ہے وہ بھی بالکل اپنی آخری مراحل میں ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر جو کام ہے پاکستان سائیڈ کے اوپر وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو اس سے پاکستان میں جو ایک استحکام ہے وہ آئے گا، معاشی استحکام آئے گا۔ اس ہفتے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہماری بڑی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں کی قیمت میں بھی نیچے کمی آنا شروع ہو گئی ہے، 0.67% اوورال جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اوورال ہمارا جو ایک معاشی لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ مشائل ہیں وہ انشاءاللہ اب حل ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اچھا فواد صاحب، آپ نے جو ہے صحافیوں کے حوالے سے جو بل جو ہے پاس کیا وہ بڑا اچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحافیوں کے لیے بہتری کی ہے پہلی مرتبہ میڈیا مالکان کے سامنے، لیکن جو ہمارے کیمرہ مین اور فوٹو جرنلسٹ ہیں ان کا 2 دن سے بڑا شدید احتجاج ہے۔ احتجاج یہ ہے کہ ایک تصویر جو ہے وہ 1000 الفاظ سے بھی بھاری ہوتی ہے، تو یہ صحافی ہیں ان کو صدارتی ایوارڈ بھی دیے گئے ہیں اعظم جعفری صاحب کو، تو اب جو نیا ایکٹ ہے اس کے اندر انہیں میڈیا پروفیشنل بنا دیا گیا ہے جو کیمرہ مین فوٹوگرافر سے۔
تو سر اس پہ پلیز نظر ثانی کریں. آپ نے جو اچھا کام کیا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, آپ نے ہمارے حق میں اس پہ ضرور نظر ثانی. ٹھیک ہے جی. صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف نے جو الیکشن کمیشنر کو خط لکھنا ہے کہ ٹیکسلا الیکشن میں جو ملوث رہے مختلف کارروائیوں کو ان کے خلاف کارروائی کی جائے الیکشن کمیشن. آپ کا خیال ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ فوج اور عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش جاری ہے, تو الیکشن کمیشن کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس ملک میں ایک ہی سیاسی جماعت ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ وہ الیکشن دھاندلی سے جیتے تھے, اور وہ PMLN ہے. نواز لیگ نے 1990 کے الیکشن کو میں جس طریقے سے پیپلز پارٹی سے وہ الیکشن چرایا, اور پھر بے نظیر بھٹو شہید کے جو مینڈیٹ تھا اس وقت اس کو جس طریقے سے چرایا گیا, وہ تو اب سپریم کورٹ نے اس لیول کے اوپر تصدیق کر دی. یہ علیحدہ بات ہے کہ 1990 کے الیکشنز کے اوپر PTI زیادہ متحرک ہے, اور پیپلز پارٹی ماشاءاللہ ہاتھ ملا کے بیٹھی ہوئی ہے انہی لوگوں سے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اگر دھاندلی کے اوپر بھی کوئی ایک ہی جماعت ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ لیول کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی, اور وہ ایک اچھا قدم تھا, مگر حکومتی سطح پر آپ نے وہاں پہ جو کچھ اداروں کے خلاف کیا گیا, جو کچھ کہا گیا, اس کے حوالے سے ایکشن لے رہی ہے؟ دیکھیں, جو بھی قانوناً جرم ہوگا یا بات ہوگی, جیسے فنڈنگ ہے, فنڈنگ کے اوپر EADA جو ہے وہ کارروائی شروع کر چکا ہے, اور ہم جو قانون کے مطابق ہے ہم اسے, اور اس وقت دیکھیں کارروائی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کی کسی کارروائی کے نتیجے میں پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن یعنی اظہار آزادی کا جو اظہار رائے کی جو آزادی کا حق ہے وہ سلب نہیں ہونا چاہیے. قانون کے اندر ہے کہ آپ نے بات کرنا ہے. صاحب یہ بتا دیں کہ کیپٹن صفدر نے پھر کہہ دیا کہ سینما اسکوپ جو ہے فلمیں آنے والی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو چاہیے اس پہ کسی پہلی ویڈیو پہ ایکشن لے لیتے تو یوں مزید جو ہے لوگوں کی پگڑیاں جو ہے نہیں پھرتی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں میاں بیوی باقی کام چھوڑ کے یہی کام شروع کر لیں. دیکھیں, حکومت نہیں کروا سکتے نا, یہ تو عدلیہ اس وقت جوڈیشری کے جو 2 اسلام آباد کے جج ہیں وہ اس کیس کی جوزیکشن لے چکے ہیں, اور مریم نواز کو چاہیے کہ یہ آڈیوز جو ہیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے کیس کو مضبوط کرتی ہیں تو وہ ان کو عدالت میں پیش کریں, عدالت اس کو جو ہے وہ دیکھ لے گی کہ اس کی کیا وہ کراتے ہیں. یہ عدلیہ کا اس وقت چونکہ جوزیکشن ہے تو وہ عدلیہ اس کو کر سکتی ہے, ذرا ہمارا اس سے فی الحال اتنا تعلق نہیں ہے. عدلیہ کے خلاف سازش بے نقاب ہوئی, عدلیہ اور فوج کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری لاہور میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے, جبکہ دوسری جانب گورنر سندھ عمران اسماعیل کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے.